اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا دشمن ہے، جو چاہوں اس کے ساتھ کروں، نہیں کر سکتے ہو۔ ولو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اگرچہ وہ دشمن ہے، اگرچہ تمہارا دشمن ہے، لیکن تم اس کے ساتھ کوئی خراب ویوہار، غلط ویوہار کرو، اسلام تم کو اجازت نہیں دیتا ہے۔ تمہارا پارٹی کا اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، تمہارا خاندانی اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، تمہارے دیش کا اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلافات تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں کہ تم کسی نردوش کے ساتھ، جس کا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، تم اس پر رتی برابر بھی ظلم و ستم کا معاملہ کرو اللہ کے کسی بھی بندے کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چینتے ہو؟ اتنا آسان نہیں ہے اس دنیا کے اندر کی اپنی مرضی پر زندگی گزارو۔ دوسری جگہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے لوگو سچی گواہی دو، اے لوگو سچ بول کر اپنے معاملے کو کرو، کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ اگر گواہی تمہارے اپنے خلاف ہے تو تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے گی کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے، اگر نہیں دو گے تو اللہ کے مجرم ہو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے۔ اگر دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہے تو جنت انتظار کر رہی ہے، اور اگر اپنی مرضی پر زندگی گزاری اور اللہ کو بھول گئے تو اللہ کی جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ تمہاری گواہی خود تمہارے خلاف ہو، تم کو اپنے خلاف گواہی دینا ہوگا۔ او الوالدین، ایک آ گیا مظلوم، تمہارے باپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کھیت برابر میں ہے، تمہارے باپ نے کھیتی کرتا ہے، اس کی زمین کو لے لیا ہے، تم عالم ہو، مسئلہ آ گیا تمہارے پاس، فیصل بنا دیا گیا تمہیں کہ اس مسئلے کے اندر فیصلہ کرو۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے میرا باپ کھڑا ہوا ہے، اگر تم نے باپ کو دیکھا گویا اسلام کا جنازہ تم نے نکال دیا۔ اب تم کو یہ دیکھنا ہے کہ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، سچی بات کیا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، تمہارے رشتہ دار سامنے کھڑے، ایک طرف رشتہ دار، دوسری طرف تمہارے دشمن آ گئے تمہارے پاس فیصلے کے لیے، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کوئی بات ہو، تم جانتے ہو کہ ہمارے والے غلطی پر ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اب تمہاری پریکشا ہے اسلام کی، ایمان کی، کہ تم دنیا کے اندر اپنے والوں کا ساتھ دیتے ہو یا اللہ کا احکامات کا ساتھ دے کر سچ بولتے ہو۔ کیا کرتے ہو دنیا کے اندر؟ میرے بھائیوں، یہی مسئلہ ہے ہر جگہ، یہ صرف زبان پر نہیں، صرف گواہی پر نہیں، دنیا کے اندر انسان جس جگہ پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، امتحان ہوتے ہیں مدرسوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اگر کوئی استاد کسی طالب علم سے خاص تعلق اور لگن کی وجہ سے کہ بھئی محتمم صاحب کا بیٹا ہے، اس کو نمبر زیادہ دے دیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے امانت کے اندر خیانت کی ہے، جھوٹ بولا آپ نے، جھوٹی گواہی دی آپ نے، آپ اللہ کے مجرم ہو اس دنیا کے اندر
کہ آپ نے امانت کا خیال نہیں کیا، سچ بولنے کا خیال نہیں کیا، آپ نے محتمم کے بیٹے کو نمبر زیادہ دے دیے اگرچہ وہ اس کا مستحق نہیں تھا۔ یہی معاملہ ساری زندگی جہاں پر بھی انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تفصیل بہت لمبی ہے، مجھ کو بہت زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، مختصر یہ ہے کہ یاد رکھو جب زبان سے بات نکالو تو سچی بات نکالو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ الاشتراک باللہ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ فرمایا گناہوں میں دوسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ عقوق الوالدین، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اور فرمایا گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ شہادت الزور، یا آپ نے فرمایا او قول الزور، جھوٹی گواہی دینا یا زبان سے جھوٹ بول دینا، یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج تو مسلمان نوجوان، اور نوجوان کیا بوڑھے، مربی، مرد اور عورت سب اس مرض کے اندر مبتلا ہے کہ زبان سے جب بولتے جھوٹ بولتے ہیں، بات نکلتی ہے جھوٹی بات نکلتی ہے، وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آج کسی ہندو، غیر مسلم، عیسائی، یہودی کی زبان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کسی مسلمان کی زبان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حال ہم نے اپنا کر لیا۔ میرے بھائی، اللہ کا نبی فرما رہا ہے یہ گناہوں میں تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے دوسری طرف فرمایا کہ اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے شمار کیے جاؤ، بن جاؤ، اللہ اور اللہ کا نبی تم سے محبت کریں، تو فرمایا تین کام، اس میں سے ایک آپ نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب زبان سے بات نکلے تو سچی بات نکلے۔ اگر سچ بولتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہو، اور اگر جھوٹ بولتے ہو تو صبح سے شام تک 1,00,000 مرتبہ کہتے رہو کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ہے، جھوٹے ہو تم کہنے کے۔ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، یہ کس کی فطرت اور خصلت اللہ کے نبی نے بتلائی ہے؟ کس کی بتلائی ہے؟ بولو کس کی؟ ارے تو زور سے بولو۔ منافق کی بتلائی ہے اللہ کے نبی نے۔ مسلمان اور ایمان والے کی یہ فطرت اور خصلت نہیں ہے۔ اب خود انسان سمجھے کہ میں ایمان والا ہوں کہ میں منافقوں میں شمار ہے میرا۔ جھوٹ بولتے ہو پھر ایمان کیسا، دھوکہ دیتے ہو پھر ایمان کیسا، گالی دیتے ہو پھر ایمان کیسا، لوگوں کے ساتھ خراب ویوہار کرتے ہو پھر ایمان کیسا۔ اللہ کا نبی فرما کر چلا گیا جس کے اندر یہ خصلت ہوگی، سمجھ لینا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ جھوٹ بولنے والے کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ ہاں نام ہے مسلمانوں جیسا، بہت سے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھے منافق، نام مسلمانوں والا تھا۔ میرے بھائی، اپنی زندگیوں کو اسلام پر لے کر آؤ، اللہ اور اللہ کے نبی کے پیغامات کو زندہ کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو،
جو کہا جاتا ہے یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے تو اللہ گناہ کو معاف فرما دیں گے، وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ میں کوتاہی ہو جائے، نماز اور روزے میں کوتاہی ہو جائے، وہ اللہ معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی کر کے جاؤ گے کوئی معافی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا وقت ہو تو اپنا اور پرایا مت دیکھنا، اپنے دھرم والا اور غیر دھرم والا مت دیکھنا، جو سچی بات ہوگی اس سچی بات پر فیصلہ کرو گے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ ایسا فیصلہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔